الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ جس نے آج پھر ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے اس بابرکت حلقے میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے، زندگی کے آخری لمحے تک اپنے گھر کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ وفا نبھانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرمائے گی۔ سورہ مبارکہ کے دو حصے تھے۔ پہلے حصے میں پھر دو مضمون تھے۔ پہلا مضمون تھا مسئلہ توحید، دوسرا مضمون تھا مسئلہ رسالت۔ یعنی پہلا مضمون لا الہ الا اللہ کی تشریح تھی، اور جو دوسرا مضمون شروع ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے، اس میں محمد الرسول اللہ کی وضاحت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر دو دلائل کا ذکر ہوا، پھر منکرین کی جانب سے دو اعتراضات تھے مضمون رسالت پر، ان میں سے ایک اعتراض کا جواب ہو چکا ہے۔ قبلے کے متعلق ان کا اعتراض تھا، اگر یہ پہلے نبیوں کو ماننے والے ہوتے تو ان کے قبلے کو نہ چھوڑتے، بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلنے سے متعلق تفصیلی مسائل کا ذکر فرمایا، یہ بات گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ دوسرا مسئلہ، دوسرا ان کا ایک شبہ تھا، یہاں سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں، ان پر دو بت رکھے ہوئے تھے۔ صفا پر اصاف نام کا بت تھا، مروہ پر نائلہ نام کا بت تھا، اور مشرکین جب سعی کرتے تھے ان بتوں کو ہاتھ لگاتے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اسلام آیا تو وہاں سے بتوں کو ہٹا دیا گیا، لیکن کچھ منکرین کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جناب یہ جگہ تو شرک کی آماج گاہ تھی، اگر یہ واقعتاً توحید کے علم بردار ہوتے تو جو شرک کا اڈا ہے اس جگہ پہ عبادت کرنے کا کیوں حکم دیتے؟ اور بعض مسلمانوں کے ذہن میں بھی کچھ انقباض سا پیدا ہوا۔ جب انہیں حکم دیا گیا سعی کا تو دل میں ایک گھٹن سی آئی کہ یہاں تو پہلے شرک ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی دین کی یادگاریں ہیں۔ یہ ان مشرکین کی غلطی تھی، یہ ان کا شرک تھا کہ انہوں نے وہاں شرک شروع کر دیا، یہ ان کی غلطی تھی۔ وہاں سے بتوں کو ہٹا دیا گیا، شرکیہ رسومات کو ختم کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ان کے درمیان سعی کرنا یہ ایک اہم عبادت ہے، اس لیے سابقہ وہاں پہ شرک ہونے کی وجہ سے سعی کو نہیں چھوڑنا۔ جس طرح دیکھیں بیت اللہ شعائر اسلام میں سے ہے، لیکن اس میں مشرکین مکہ نے ان گنت معبود رکھے ہوئے تھے، بعض کہتے ہیں 360 معبود بیچ میں رکھے ہوئے تھے، تو اب ان کے بت رکھنے کی وجہ سے بیت اللہ کی عظمت کوئی ختم تو نہیں ہو گئی، بیت اللہ کی عظمت تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ یہ مشرکین کی غلطی تھی کہ انہوں نے اس جگہ کو شرک کا اڈا بنا دیا، شرک کا صفایا ہو گیا، بتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت اللہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے، صفا مروہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی دین کی یادگاریں ہیں۔ فمن حج البیت،
پس وہ شخص جس نے حج کیا بیت اللہ کا، او اعتمرہ یا عمرہ کیا، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائیں۔ فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، اس بات میں کہ وہ دوڑے ان دونوں کے درمیان، بلکہ ان کے درمیان میں دوڑنا یہ باعث رضائے الہی ہے، یہ باعث ثواب ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے کرے گا نیکی کا کام، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، علیم جاننے والے ہیں ہر حال کو، دل کی نیتوں کو۔ اب یہاں تک یہ دونوں مضمون ہو گئے، قبلے سے متعلق جو ان کا اشکال تھا اس کا بھی جواب دے دیا، صفا مروہ سے متعلق جو ان کا اشکال تھا اس کا بھی جواب دے دیا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سزا کا ذکر فرمایا کہ جو مسئلہ جانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود مسئلہ حق کو وہ چھپاتے ہیں۔ اب جس طرح یہ بیت اللہ کے قبلہ بدلنے کا مسئلہ، یہ یہود کے بڑے بڑے علماء کو یہ معلوم تھا، یہودیوں میں یہ بات عام تھی، ہر ایک کو پتہ کہ آخری جو نبی آئے گا وہ ذو قبلتین ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس مسئلے کو چھپاتے تھے اور قبلہ بدلا تو اعتراضات شروع کر دیے۔ اسی طرح صفا مروہ سے متعلق جو مسئلہ تھا یہ بھی بالکل واضح تھا، لیکن اس مسئلے کو بھی چھپایا۔ اب جو مسئلہ حق کو چھپانے والے ہیں ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ اور سزا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، ان احکامات کو جو اتارے ہم نے، من البینات جو واضح دلائل ہیں، والہدی اور ہدایت نامہ ہے، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے واضح کر دیا ان احکامات کو لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، مسئلہ حق کو کتاب میں ہم نے واضح کر دیا، اب پھر بھی جو مسئلے کو چھپاتا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں اللہ تعالی، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، یعنی جنات بھی، انسان بھی، ملائکہ بھی، یہ سب ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کا لعنت کرنا اور مخلوقات کا لعنت کرنا اس میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ لعنت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، فلاں پہ اللہ نے لعنت کی، کیا مطلب بنا؟ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دیا، اب وہ غضب کا مستحق ہے۔ بندے کا لعنت کرنا یا جنوں انسانوں کا لعنت کرنا کیا ہے کہ وہ لعنت کی بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو حق مسئلے کو چھپاتے ہیں آپ ان کے اوپر لعنت بھیجیں، پھٹکار اور غضب ان پہ نازل کریں، یہ ہے بندوں کی جانب سے لعنت کا مطلب۔ اب اس سے آپ کیا سمجھے؟ یہ لعنت کا ذکر کن لوگوں کے لیے کیا گیا؟ جو مسئلہ حق کو چھپاتے ہیں۔ کن کے لیے جی؟ جو مسئلہ حق کو چھپاتے ہیں۔ یہ چھپانے والے کون ہوتے ہیں؟ مولوی، علماء، مفتیان اکرام۔ عام بندہ ہے نا بیچارہ، اس کے پاس تو دین کی اتنی سمجھ ہی نہیں ہے جی، اسے تو دینی مسائل کا اتنا پتہ ہی نہیں ہے جی۔ تو پتہ کس کو ہے؟ علماء کو۔ کس کو پتہ ہے؟ مفتیان کو۔ پتہ ہے پیر اور مرشد اور بزرگ کو۔ لیکن اس کے باوجود وہ مسئلہ حق کو اگر چھپاتا ہے تو یہ بڑی سخت وعید ہے کہ اس پہ اللہ بھی لعنت کرتے ہیں، اس پر باقی مخلوقات بھی لعنت کرتی ہیں۔ آگے فرمایا ہاں اگر توبہ کر لے تو پھر لعنت سے بچ جائے گا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس حرکت سے، مسئلہ حق کو چھپانا چھوڑا، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، آئندہ کے لیے اپنے عمل کو درست کر لیا، وبینوا، یہ اصلحوا کی مزید وضاحت ہے اور مسئلے کو بیان کیا انہوں نے، فاولئک اتوب علیہم، یہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو میں قبول کرتا ہوں، میری تو عادت ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں کتنی باتیں ذکر کی گئیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 تابو، توبہ کر لی، یعنی اس گزشتہ گناہ کو، چھپانے والے گناہ کو چھوڑ دیا۔ نمبر 2 اصلحو، آئندہ کے لیے عمل اپنا درست کر لیا، شریعت کے مطابق بنا لیا۔ نمبر 3 بینو، پھر اس حق کو بیان بھی کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
توبہ سے متعلق یہاں 3 شرطیں ذکر فرمائیں، ایک دوسری آیت میں 2 شرطیں ذکر فرمائیں، ایک تیسری آیت میں 4 شرطیں ذکر فرمائیں۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو وہ تینوں آیات دیکھ لیتے ہیں، نہیں تو آگے چلتے ہیں۔ تیسرے پارے کا آخر دیکھیں گے جی، تیسرے پارے کا آخر، بس جلدی میں نکالیں گے جی، وقت کا ہمیں بڑا احساس ہے۔ صفحہ نمبر 56 56 جی اس میں آیت ہے جی 89، 1 کم 90، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کی، اپنے عمل کو درست کر لیا، اپنے عمل کو درست کر لیا، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ اب اس میں کتنی شرطیں ہیں؟ 2، تابو توبہ کی انہوں نے، پچھلے گناہ کو چھوڑا، ندامت ہے اس پہ جی، پکا وعدہ کر لیا آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا، اور اصلحوا آئندہ کے لیے اپنے عمل کو درست کر لیا، سنت کے مطابق بنا لیا جی۔ تو کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ 2، اور وہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں کتنی شرطیں تھیں؟ 3 شرطیں ہیں جی۔ اب یہاں آپ نشانی رکھیں گے، 5ویں پارے کا آخر نکالیں، بالکل آخری صفحہ 5ویں پارے کا، صفحہ نمبر 92 آخر سے پہلی آیت دیکھیں گے جی، 136 آیت نمبر صفحہ 92 الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اپنے عمل کو درست کر لیا، نمبر 3 واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، واخلصوا دینہم اور اپنے دین کو خالص کر لیا، للہ اللہ ہی کے لیے۔ اب اس میں کتنی شرطیں آ گئی ہیں؟ 4 شرطیں آ گئی ہیں۔ بات بڑی آسان سی ہے، جہاں 2 شرطوں کا ذکر ہے وہ عام بندے کی توبہ کا ذکر ہے جی۔ عام بندے کی توبہ یہی ہے جو گزشتہ گناہ اس نے کیا، رو دھو کے معافی مانگے، اس گناہ کو کرنا چھوڑ دے، آئندہ اس کے قریب نہ جائے، اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنا لے، یہ عام بندے کی توبہ ہے جی۔ جبکہ عالم کی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ عالم کے پاس ممبر ہوتا ہے، سٹیج ہوتا ہے، اس نے ایک گناہ یہ بھی کیا کہ مسئلہ حق لوگوں سے بھی اس نے چھپائی رکھا، اب اس کی توبہ کے لیے 3 شرطیں ذکر کی۔ ایک تو وہ حق چھپانے والے گناہ کو چھوڑے، توبہ کرے، رب سے معافی مانگے، نمبر 2 اپنی زندگی شریعت کے مطابق ڈھالے، عمل درست کرے، اور نمبر 3 وہ جو مسئلہ چھپاتا رہا اسے بیان بھی کرے، بیان بھی کرے، تب جا کے عالم کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ عوام کو غلط راستے پہ لگایا تو بعد میں بند کمرے میں توبہ کر لیتا ہے لیکن عوام کو سیدھی بات نہیں بتاتا، تو اس صورت میں عالم کی توبہ نہیں ہے۔ عالم کی توبہ کی کتنی شرطیں بتائیں؟ 3 شرطیں۔ جبکہ منافق جو ہے اس کی توبہ کی 4 شرطیں ہیں، یہ جو ابھی آپ نے پڑھی ہیں۔ اس سے اوپر رکوع میں منافقین کا ذکر چل رہا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ سے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب ان الذین کفروا، ابھی جی کس کا ذکر ہوا؟ حق چھپانے والوں کا۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے حق سے انکار کرنے والوں کا۔ اب دیکھتے ہیں حق سے انکار کرنے والوں کی کیا سزا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حق کا انکار کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، یعنی مرتے دم تک کفر کو نہیں چھوڑا۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ لوگ ان پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب، نمبر 2 ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نمبر 3 وہ مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے، عذاب میں کوئی ذرا بھر تخفیف اور کمی بھی نہیں اور کبھی چھٹی بھی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں ان لوگوں کے لیے بھی کیا سزا ذکر ہوئی، جنہوں نے حق کو چھپایا ان کے لیے بھی لعنت کا ذکر کیا، اور جنہوں نے حق کا انکار کیا ان کے لیے بھی لعنت کا ذکر کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حق چھپانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حق نہ ماننے والوں کے لیے جس سزا کا ذکر ہوا نا، حق چھپانے والوں کے لیے بھی اسی سزا کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ سے ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے، وہ مسئلہ جسے کسی صورت میں بھی چھپانا جائز نہیں ہے۔
ہر حال میں اس مسئلے کو بیان کرنا ہے اور پہلی فرصت میں بیان کرنا ہے، حتیٰ کہ اسی مسئلے کی وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ کو جلتی دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت نے یہ گوارا کر لیا لیکن اس مسئلے کو نہیں چھپایا۔ اسی مسئلے کی وجہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ جیسی مقدس زمین چھوڑنی پڑی اور آخر میں جاتے ہوئے کعبے پہ نظر ڈالی، آنکھوں میں آنسو تھے، آپ فرمانے لگے لولا ان قومی اخرجونی ما خرجت، اے مکہ کی سرزمین مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اگر میری قوم مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں کبھی نہ نکلتا، لیکن مکہ چھوڑ دیا، اس مسئلے کو نہیں چھوڑا۔ وہ مسئلہ یہ ہے جی جسے پہلی فرصت میں بیان کرنا ضروری ہے اور کسی صورت میں بھی اس مسئلے کو چھپانا جائز نہیں ہے جی۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود الہ واحد، ایک معبود ہے۔ الہ سے مراد وہ ذات ہے جو ہمہ کن اور ہمہ دان ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی عبادت کے لائق ہو۔ ہمہ کن سب کچھ کرنے والا، ہمہ دان سب کچھ جاننے والا، جس میں یہ دو صفتیں بھی ہوں، وہ عالم الغیب بھی ہو، وہ اختیارات کا مالک بھی ہو اور عبادت کا وہ مستحق ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ صرف میری ذات ہے، کوئی اور نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کوئی الہ موجود نہیں اس کے سوا۔ نفس الامر میں اللہ کے سوا کسی الہ کا نام و نشان تک نہیں۔ الرحمن، وہ بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ ان فی خلق السماوات والارض، مشرکین کہنے لگے آپ اس بات پر کوئی دلیل دیں کہ الہ اور معبود صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، ہم نے جو معبود بنا رکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 7 دلیلیں ذکر فرمائی ہیں۔ کتنی دلیلیں جی؟ ہاں 7 دلیلیں۔ دیکھیں جی یہ سب وہ باتیں ذکر ہو رہی ہیں جن کے متعلق مشرکین بھی مانتے تھے کہ یہ کام کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ کون کون سی باتیں دیکھیے جی۔ ان فی خلق السماوات والارض، نمبر 1، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ کی قدرت کے بڑے دلائل ہیں۔ زمین کی وسعت دیکھیں، زمین پہ پہاڑوں کا ٹھہراؤ دیکھیں، پھر آسمان کی وسعت اور پھیلاؤ، پھر آسمان کی مضبوطی، صدیاں بیت گئیں لیکن کوئی دراڑ نہیں، کوئی پھٹن نہیں۔ مکان پرانا ہو جائے دراڑیں پڑ جاتی ہیں، لیکن میرے رب کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی دراڑ نہیں ہے۔ قرآن نے چیلنج کے انداز میں کہا نا هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں اللہ کی قدرت کے بڑے دلائل ہیں۔ مشرکین مانتے تھے کہ آسمان و زمین یہ صرف رب کی پیدا کردہ چیز ہے، تو پھر بتایا گیا کہ معبود بھی پھر صرف وہی ہے۔ نمبر 2، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ خود سے تو رات اور دن کا آنا جانا نہیں، کوئی ذات ہے جو رات کو لاتی ہے پھر رات کے پیچھے وہ دن کو لاتی ہے۔ یہ کسی ذات نے یہ کام، یہ سلسلہ چلایا ہے۔ اللہ نے 20ویں پارے میں فرمایا، 20ویں پارے میں ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ ذرا یہ بتائیے بات، اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ دن کر دے تو کون سی پہنچی ہوئی سرکار ہے جو تمہارے پاس سکون والی رات لے کے آئے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات بنا دے تو وہ کون سی پہنچی ہوئی سرکار ہے جو روشن دن تمہارے پاس لے کے آئے؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا دن اور رات کا نظام چلانے والا، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے۔ نمبر 3، تیسری دلیل، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں فی البحر، سمندر میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں جی۔ یہ بحری جہاز ٹنوں کے حساب سے سامان لے کے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوتے ہیں، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی لہریں اور موجیں دیکھیں، پھر پانی دیکھیں، اس کی طغیانی دیکھیں، اور قرب و جوار میں کہیں کوئی سہارا بھی نہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے پانی کے اوپر اس کو ٹھہرایا ہوتا ہے؟
اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، تو پھر الہ اور معبود بھی صرف وہی ہے جی۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، میں نے آپ کو بتایا یہ سب وہ دلائل ہیں کہ مشرکین بھی مانتے تھے کہ یہ کام تو صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ خشکی میں انہوں نے کئی معبود بنا رکھے تھے، لات منات عزا وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دریا اور سمندر میں جب ہم ہوتے ہیں تو اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس حالت میں وہ خالص رب کو پکارتے تھے، اللہ کے ساتھ وہاں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من ماء پانی، فاحیا بہ الارض، پھر اس پانی کے ذریعے زندہ کیا اللہ پاک نے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، زمین کے خشک ہونے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7ویں پارے میں لوگ زمین و آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کانتا رتقن، دونوں کے منہ بند تھے، آسمان سے ایک قطرہ نہیں نیچے گرتا تھا، زمین سے ایک تنکا نہیں اگتا تھا، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کا منہ کھول دیا، اوپر سے پانی برسنے لگا، زمین سے اناج غلہ اگنے لگا جی۔ مشرکین مانتے تھے یہ کام کرنے والا صرف اللہ ہے، تو جواب میں بتایا گیا جب یہ کام صرف اللہ کرتا ہے تو پھر الہ اور معبود بھی وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا جی کتنے 5ویں نمبر پہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے زمین میں پھیلا دیے ہر قسم کے جانور۔ کتنی مخلوقات ہیں جو زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، سب مخلوقات کو پیدا کرنے والا صرف وہی، تو پھر الہ اور معبود بھی صرف وہی۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں، ہواؤں کے چلانے میں، ہوا کبھی مشرق سے چلتی ہے، کبھی مغرب سے چلتی ہے، کبھی تیز چلتی ہے، کبھی نرم چلتی ہے، کبھی درمیانے انداز میں چلتی ہے۔ کون ہے ان ہواؤں کو چلانے والا؟ صرف اللہ۔ مشرکین مانتے تھے ہواؤں پہ قبضہ صرف رب کا، تو پھر بتایا گیا معبود بھی صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ 7ویں دلیل دی، اور آسمان، والسحاب، اور بادل، المسخر بین السماء والارض، جو اللہ کے حکم کے تابع ہے آسمان و زمین کے درمیان۔ آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں یہ بادل رکا ہوا ہے، اوپر سے اس کو باندھا ہوا نہیں ہے، یہ ٹنوں کے حساب سے اتنا زیادہ پانی جو ان بادلوں میں جمع ہے، آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے بادل کو روکا ہوا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جب بادل کو روکنے والا صرف وہی ہے تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ 7 دلیلیں دی، آخر میں فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو سمجھنے کی، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں جی۔ جو بیچارے عقل سے کورے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، رب رس سے مت کھسے، رب رس سے مت کھسے، اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ عقل چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو، عقل چھن جائے، اور پھر انسان اس قسم کے دلائل سے توحید نہ سمجھے تو وہ الگ بات ہے۔ جسے اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ یقیناً ان دلائل سے اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے، توحید کو سمجھتا ہے اور سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، یہ زجر ہے ان لوگوں پر، ڈانٹ ڈپٹ ہے ان لوگوں پر جو اتنے واضح دلائل کے باوجود اللہ کے ساتھ عبادت میں، رکوع میں، سجدے میں، نظر و نیاز میں، دعا اور پکار میں، پھیروں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں، ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو بناتے ہیں اللہ کے سوا شریک۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ کے سوا کیا بناتے ہیں؟ شریک بناتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ یعظمونہم کتعظیم اللہ، وہ ان کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ یہ رکوع والی تعظیم کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے۔ سجدے والی تعظیم کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اسی طرح نظر و نیاز والی تعظیم یہ صرف اللہ کے لیے۔ اسی طرح بیت اللہ کا یہ جو طواف کیا جاتا ہے یہ تعظیم کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔
لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک بنا لیا، انبیاء علیہم السلام کو، اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، ان کی اس طرح تعظیم کرنے لگے جیسی تعظیم اللہ کی جاتی ہے جی۔ آج ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، زندہ پیر ہے، بندہ اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی قبر کے پھیرے دے رہا ہے، کوئی ولی بابا کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہے۔ اسی قسم کا شرک تھا جو مشرکین مکہ میں پایا جاتا تھا۔ پناہ بخدا جو اس قسم کی دلدل میں اور اس قسم کی گندگیوں میں مبتلا ہیں، دعا کریں اللہ انہیں بھی توحید کی سمجھ عطا فرما دے۔ فرمایا اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بہت مضبوط ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت مضبوط ہیں، اللہ کی محبت میں اتنے مضبوط ہیں، جس قسم کی بھی حالت ہو، جس قسم کی بھی حالت ہو، وہ اپنے رب کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہیں جاتے۔ جو شرک میں مبتلا ہے نا، جو شرک میں مبتلا ہے، اپنے معبود سے اسے بڑی محبت ہوگی جو اس نے خود گھڑا ہوا ہے جی، لیکن جب مشکلات میں پھنستا ہے تو پھر اپنے اس معبود سے نا امید ہو کے دوسرے در پہ چلا جاتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ایک بندہ ہے نا، ہر روز جاتا ہے ایک مزار پہ، وہاں پہ جا کے وہ نذرانہ چڑھاتا ہے، لیکن ایک مصیبت میں پھنس گیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، چند دن اس مزار پہ جاتا رہا، کام نہیں ہوا، دوسرے دربار پہ چلا جائے گا، جائے گا نہیں جائے گا، ادھر نہ ہوا تیسرے پہ چلا جائے گا، ادھر نہ ہوا چوتھے پہ چلا جائے گا۔ لیکن مومن اور موحد بندہ کام ہووے نہ ہووے اپنے رب کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہیں جاتا۔ یہی حقیقت ہے نا۔ وہ ایک بندے کے متعلق مشہور ہے نا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، وہ کہتا تھا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، لیکن کان میں آواز ٹکراتی تھی، لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ اتنے میں ایک بندے نے پوچھ لیا اس سے، بھائی جب تو لبیک کہتا ہے تو ایک صدا آتی ہے تیری حاضری قبول نہیں، کیا تجھے یہ آواز آتی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں آواز تو آتی ہے۔ کہا کب سے؟ کہا بڑے عرصے سے میں آتا ہوں، جب بھی آتا ہوں میں تلبیہ پڑھتا ہوں، جواب ملتا ہے تیری حاضری قبول نہیں۔ تو وہ ساتھی دوسرا کہنے لگا جب حاضری تیری قبول ہی نہیں پھر میاں آتا کیوں ہے؟ رو کے کہتا ہے پھر اس در کے سوا اور در کون سا ہے، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ بس اس کے یہ جملے کو اتنے درد دل سے نکلے کہ اس کے بعد وہ آواز اس کے کان سے ٹکرانا ختم ہو گئی اور اس کی حاضری رب کے دربار میں قبول ہو گئی۔ یہ مومن کی محبت ہے۔ اللہ سب کو ایسی ہی ایمانی قوت عطا فرمائے گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کے چلتا ہے، اور جب اس پہ کوئی مصیبت آ جائے تو یہ صابر بن کے چلتا ہے۔ نعمت ملے تو بھی رب کا در نہیں چھوڑتا، مصیبت آئے تو بھی رب کا در نہیں چھوڑتا، دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ آخر میں فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں قیامت کے دن جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ اگر دنیا میں انہیں اپنی اس حالت کا پتہ چل جائے تو یہ شرک کرنا چھوڑ دیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنی حالت کو، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے قیامت کے دن، اگر اپنی حالت کا انہیں ابھی علم ہو جائے کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا تو یہ شرک کرنا چھوڑ دیں۔ باقی رہی یہ بات کہ عذاب انہیں ہوگا اس لیے کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، جن پہ یہ سہارا لگا کے بیٹھے ہیں ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، عذاب، اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قیامت کے دن مشرکین اپنے معبودوں اور اپنے پیشواؤں کو مدد کے لیے پکاریں گے۔ جو شرک میں مبتلا ہیں نا، جن کا یہ ابھی ذکر ہوا کہ وہ غیر خدا کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جیسے اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، کبھی رکوع غیر اللہ کا، کبھی سجدہ، کبھی نذر و نیاز، کبھی دعا اور پکار، یا اللہ مدد کی بجائے یا علی مدد یا حسین مدد، یہ ہے نا غیر اللہ کی اس طرح تعظیم کرنا جس طرح اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ قیامت کے دن یہ ان بزرگوں کو مدد کے لیے پکاریں گے جی، جس طرح دنیا میں پکارتے ہیں نا قیامت کے دن بھی پکاریں گے، لیکن وہ نیک ہستیاں ان سے برات کا اعلان کر دیں گی اور کہیں گی میاں ہمارا تیرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں،
جہاں تو اپنی منزل پہ، اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابع داری کی گئی، جن کی اتباع کی گئی، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے اتباع کی، ورأوا العذاب، اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے ان کے آپس کے تعلقات، جو دنیاوی تعلقات تھے، خواہ وہ محبت کا تعلق ہو، نسل کا تعلق ہو، دین کا تعلق ہو، سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ، وہ ایک ساتھی جا رہا تھا نا، بلکہ ایک ساتھی دکان پہ بیٹھ، سچا واقعہ ہے، اس ساتھی نے خود مجھے سنایا، کہتے میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سے ایک پیر صاحب سبز چوغا پہنا ہوا گزرے، ان کے ساتھ ان کے 3 مرید بھی تھے۔ ان مریدوں میں سے میں نے ایک کو بلایا، وہ میرے پاس آ گیا، کہتے ہیں میں نے اسے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پیر صاحب قیامت کے دن آپ کو چھڑا لیں گے، بچائیں گے؟ کہتے ہیں کیوں نہیں، پیر صاحب چھڑائیں گے، بچائیں گے، جنت میں ہمیں ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اس نے یہ آیت اسے دکھا دی، بھائی قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے اور یہ تو برات کا اعلان کریں گے جی۔ اتنے میں پیر صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ اس کو قرآن دکھا رہا ہے، فوراً ادھر بلایا، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں وہ جو اس طرح کہہ رہا ہے، کہتے ہیں وہابی ہے، کوئی وہابی نہیں کتاب چاہیے اسوس جی، ہاں جی، بس یہ کہہ کے لوگوں کو بدظن کیا جاتا ہے اور قرآن سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے قرآن سے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحے تک جوڑی رکھے اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ سب کے حق میں سفارشی بنائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین اتبعوا، قیامت کے دن جب پیر اپنے مریدوں سے منہ موڑ لیں گے نا کہ میاں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت یہ مرید کہیں گے ہائے کاش جو دنیا میں ہمیں ایک بار جانے کا موقع ملتا نا، ہم بھی تم سے ایسے ہی منہ موڑتے جیسے آج تم نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ ہم نذرانے دیتے رہے، چڑھاوے دیتے رہے، ساری زندگی تمہاری وجہ سے ہم وہابیوں سے لڑتے رہے اور آج تم نے منہ موڑ لیا اور کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کریں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، جو پیچھے چلتے رہے، لو ان لنا کرۃ، کاش کے ہوتا ہمارے لیے ایک بار واپس جانا، فنتبرأ منہم، پس ہم بیزار ہو جاتے ہیں ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ وہ بیزار ہو گئے ہم سے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح اللہ پاک ان کو دکھائیں گے ان کے شرکیہ اعمال، حسرات علیہم، خالی ارمان ان پر، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کسی صورت میں بھی آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، مشرکین مکہ میں 2 قسم کا اور شرک پایا جاتا تھا جن کی اگلی آیات میں تردید آ رہی ہے۔ ایک شرک یہ تھا کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے معبود بنا رکھے تھے، اپنے مال و متاع میں سے بعض چیزوں کو ان کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے اب اس چیز کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، یہ تو پیر بابا کے نام پہ ہو گیا۔ مرغی چھوڑ دی، بکرا ان کے نام پہ چھوڑ دیا، یا اسی طرح اونٹ ان کے نام پہ چھوڑ دیا، اونٹنی ان کے نام پہ چھوڑ دی کہ ہم اس پہ بوجھ نہیں لاد سکتے، ہم اس کو کھا نہیں سکتے، اس کا دودھ نہیں پی سکتے، یہ پیر بابا کے نام پہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی شرک کی یہاں پہ تردید فرمائی اور یہ بات بتائی ہے جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا انہیں حلال سمجھو بھی، کھاؤ بھی، شیطان کے پیچھے نہ چلو، رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیچھے چلو۔ دیکھیے جی، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی۔ شیطان کے قدموں کی کیا مراد ہے؟ شیطان کے مزین کردہ راستوں پہ نہ چلو۔ جو شیطان نے راستے خوبصورت بنا دیے نا، اس نے جو گھڑے ہیں ان راستوں پہ نہ چلیں۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء، اب جب دشمن ہے تو دشمن نے لامحالہ ہمیں برائی کا ہی حکم دینا ہے۔ دشمن خیر کی بات کہاں سوچتا ہے، ہمدردی کی بات کہاں سوچتا ہے؟ انما یامرکم بالسوء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں اس بات کا، ان تقولوا علی اللہ، یہ کہ تم کہو اللہ پر، ما وہ بات، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔
اپنی طرف سے باتیں گھڑو اور رب کے ذمے لگا دو، یہ رب نے کہا ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ اس قسم کی باتوں پر شیطان اکساتا ہے، گناہ کے کاموں پہ، اور اسی طرح بے حیائی کے کاموں پہ، اور شرکیہ اور کفریہ باتوں پہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن جب اس قسم کا مضمون ذکر کرتا ہے، ساتھ ایک اور بات بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، جب ان کو کہا جائے آؤ قرآن کے پیچھے چلتے ہیں، آؤ رب کے قرآن کو اپنا فیصل مان لیتے ہیں۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، جب آپ انہیں کہیں آؤ رب کے قرآن کو فیصل مان لیتے ہیں، قرآن کے پیچھے چلتے ہیں، نہ چلتے ہیں اس مولوی کے پیچھے، نہ چلتے ہیں اس کے پیچھے، نہ مانتے ہیں اس پیر صاحب کی، نہ مانتے ہیں اس پیر صاحب کی، رب کے قرآن کی مانتے ہیں، جواب میں کہیں گے ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ باپ دادا جس طریقے پہ باپ دادا چلتے رہے، اس لیے ہم تو اسی طریقے پہ چلیں گے۔ پہلے زمانے میں بھی جو شرک میں مبتلا تھے، ان کی سب سے بڑی دلیل باپ دادا کا طریقہ، اور آج بھی جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کی دلیل یہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ اللہ اس بات کا ذکر فرما کر اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان مشرکین کو اتبعوا ما انزل اللہ، تم پیروی کرو اس مذہب کی، اس کتاب کی جو اللہ نے اتاری، رسم و رواج کو چھوڑو، بدعات شرکیات کو چھوڑو، ما انزل اللہ کو مانو۔ قالو، تو کہتے ہیں نہ جناب، بل نتبعو، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آبانا، اس طریقے کی جس پہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا کو دین کی سمجھ نہ ہو اور ان کے باپ دادا ہدایت پہ نہ ہو، کیا پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ مطلب ہے اس صورت میں تو باپ دادا کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اگر باپ دادا کو دین کی سمجھ نہ ہو، باپ دادا ہدایت پہ نہ ہو، تو اس صورت میں باپ دادا کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے لوگ باپ دادا کے طریقے کو لازم نہیں سمجھتے۔ اگر کسی کے دادا نے کچھ نہیں کمایا تو کیا وہ نہیں کمائے گا؟ کہے گا میرے دادا نے کچھ نہیں کمایا، میں کیوں کماؤں، بس ایسے ہی بیٹھا رہوں۔ کسی کے باپ نے یا دادا نے خودکشی کی ہو تو کیا بعد میں آنے والا بھی خودکشی کرے گا؟ اگر اس نے کوئی الٹا کام کیا وہ نہیں کریں گے۔ لیکن پتہ نہیں دین کے معاملے میں کیوں کہتے ہیں کہ بس باپ دادا نے جو کیا بس وہی صحیح ہے۔ بھائی باپ دادا کوئی پیغمبر تو نہیں تھے، وہ بھی تو عام انسان تھے نا، اس لیے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ اگر باپ دادا اس طرح ہوں جس طرح باپ دادا تھے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے، والد بھی نبی یعقوب علیہ السلام، دادا بھی نبی حضرت اسحاق علیہ السلام، پردادا بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم، میں اپنے باپ دادا کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں۔ واقعتاً ان کے باپ دادا کا مذہب تو آسمانی مذہب تھا نا، وہ تو ایک جاندار مذہب تھا۔ میرے اور آپ کے باپ دادا کا مذہب کون سا آسمانی مذہب ہے؟ اس لیے باپ دادا اگر صحیح راستے پہ ہیں، قرآن و سنت کے پیچھے چلتے رہیں، پھر ہم نے اس بات کو ماننا ہے۔ لیکن اگر کتاب و سنت سے ہٹ کے چلیں تو باپ دادا کی بات کو نہیں ماننا۔ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، نہ وہ سمجھ رکھتے ہوں دین کی کسی بات کی، ولا یہتدون، اور نہ وہ راہ پاتے ہوں کسی آسمانی کتاب کی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس ذوق میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے، آپ بڑے شوق سے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ آپ کا شوق ہے جو مجھے لے آتا ہے۔ میں اس بات پہ معذرت خواہ بھی ہوں کہ بس کچھ اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اس لیے کبھی کبھی چھٹی بھی ہو جاتی ہے جی۔ تو بہرحال آپ کی ایک محبت ہے، آپ کے استاذوں کی ایک محبت ہے کہ جس وجہ سے پھر بھی اللہ کی توفیق سے گاہ بگاہ یہ حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی۔ یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے، یہ جو آپ کو شوق لگا ہوا ہے اللہ نے مجھے دیا، آپ کے استادوں کو شوق دیا، یہ محض رب کی توفیق سے۔ ورنہ قرآن مجید یہاں ذکر کر رہا ہے ان کافروں کی مثال، اور جو ان کو سمجھانے والے ہیں، دین کی دعوت دینے والے، ان کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک چرواہا ہے اور جانور ہیں۔ ایک چرواہا ہے اور اس کے جانور ہیں، جانوروں کو وہ آواز دیتا ہے،
جانور سمجھتے کچھ نہیں ہے، بس صرف چیخنا چلانا ان کے کانوں میں پڑتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں سمجھتے، کوئی مضمون والی بات وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کی بھی یہی بات ہے، دین کی دعوت دینے والے دعوت دے رہے ہیں، پر مغز اور اعلیٰ مضامین بیان کر رہے ہیں، لیکن بالکل ان کافروں کی حالت وہی ہے جو جانوروں کی حالت ہوتی ہے کہ بس آواز آئی کان میں، اوپر سے گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا کسی نے کیا کہا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي، اس بندے کی طرح ہے، کافروں کی اور ان کو دعوت دینے والی کی مثال، کَمَثَلِ الَّذِي، اس بندے کی طرح ہے، يَنْعِقُ، جو آواز دیتا ہے، بِمَا، ان جانوروں کو، لا يَسْمَعُ، جو نہیں سنتے کوئی پر مضمون بات، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر صرف بلانا اور چلانا، سمن، یہ کافر بھی بہرے ہیں دین کی بات سننے سے، بکمن، گونگے ہیں حق بات کہنے سے، عمجن، اندھے ہیں حق راستہ دیکھنے سے۔ پناہ بخدا اللہ تعالیٰ سب کو بچائے گی۔ یہ بڑا خطرناک درجہ ہوتا ہے جب دل پہ مہر لگ جائے، پھر انسان نہ حق بات کو سننا گوارا کرتا ہے، نہ حق راستے کو دیکھنا گوارا کرتا ہے، اور نہ ہی اس کا حق کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمین، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اسی مضمون کو دہرایا، اے ایمان والو، جن جانوروں اور جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا انہیں حلال سمجھو بھی صحیح، انہیں کھاؤ بھی صحیح، مشرکین کی باتوں میں نہیں آنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، یعنی معبودان باطلہ کے نام پر چیزوں کو حرام نہ کرو، واشکروا للہ، اور شکریہ ادا کرو اللہ کا جس نے تمہیں حلال پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس کے بعد جی مشرکین کا ایک اور شرک بھی تھا، غیر خدا کے نام کے نذر و نیاز دینا، نیاز اور نذرانے دینا۔ اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں یہاں سے چلیں گے۔ یہ مضمون بھی بڑا اہم مضمون ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔